یہ جو میں سرگزشت ریکارڈ کر رہا ہوں یہ محمد علی گلیانہ نے فیس بک پر لکھی ہے کہ علماء کو معاشی مسائل کے حل کے لیے انگلش سیکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے دروازے کمانے کے اور اس سے بڑھ کر سیکھنے کے کھل جاتے ہیں۔ انگلش سوجھ بوجھ والی ہو جائے تو اس کے بعد جدید ہنر سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میری انگریزی بہتر تھی، اس وجہ سے میں نے انگریز استاد سے ایڈوب کے کورسز سیکھے، جن میں ایڈوبی فوٹوشاپ اور ایڈوبی ایکس ٹی شامل ہیں۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی، پھر شوپیفائی سٹورز یعنی ویب سائٹس بنانا سیکھا، اور اس کے ساتھ ورڈپریس پر بھی ویب سائٹ بنانا سیکھ رہا ہوں۔ دبئی کی ایک رجسٹر کمپنی جس کے دفاتر ہمارے یہاں گجرات اور لالا موسا میں ہے، وہاں جاب بھی کر رہا ہوں۔ دو تین سکل آتے ہوں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جب مولوی بن کر آئے تو کوئی بھی ہنر نہیں آتا تھا، مزاج باغیانہ تھا، اس وجہ سے کسی مسجد میں مستقل نہیں ٹھہر سکے۔ ساتھ عصری تعلیم بھی گریجویشن تک تھی، جس وجہ سے عصری اداروں میں پڑھانا شروع کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی سمجھیے یا سرکار کی خوش قسمتی کہ سرکاری نوکری کی کبھی تمنا نہ ہوئی، کیونکہ انفراسٹرکچر سے ہمیں نفرت ہے اور وہ ویسے کے ویسا اب بھی ہے۔ مختلف پرائیویٹ سکولز اور کالجز میں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ کرونا کی آمد ہو گئی۔ میرا پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ مجھے بچوں کو جس حد تک ممکن ہو معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بنانا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے قریباً سبھی ادارے مجھ سے نالا رہے اور میں کسی بھی جگہ مستقل نہیں ٹھہر سکا۔ البتہ میری کمائی میرے طلبہ تھے جو آج تک میرے ساتھ ہیں۔ لیکن کرونا آنے کے بعد پرائیویٹ اداروں نے جو سلوک اساتذہ سے روا رکھا، اسے دیکھ کر میں نے قسم کھا لی کہ دوبارہ نہیں پڑھانا۔ ادارے اسکول آنے کا ناجائز مطالبہ کرتے رہے، آن لائن کلاسز کے باوجود تنخواہیں روک لی، اور ہمارے والے ادارے نے تو 2 تنخواہیں ہڑپ کرنے کے ساتھ ساتھ میل سٹاف کو ہی باہر نکال دیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب نہیں پڑھانا، لیکن پھر سوچا کرنا کیا ہے۔ جب سوچا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دوست ایسے تھے جو آئی ٹی سے وابستہ تھے اور اپنے اپنی سکل میں ماہر اور اچھا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آئی ٹی سکل سیکھنے کا مشورہ دیا اور ساتھ حوصلہ بھی دیا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اگر انگلش آتی ہے تو سیکھ جاؤ گے۔ اور پھر یہاں فیس بک پر میرے لیے سب سے بڑی انسپائریشن سر مجاہد حسین خٹک صاحب بنے، جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں اور اپنے فن کے ماہرین میں سے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزوں کے مدارس ہمیں ایسا کوئی ہنر نہیں سکھاتے جس سے ہمیں یقین ہو کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کمانے کے قابل ہیں ہم، جبکہ مدارس میں اس بات کو اول درجہ میں ترجیح دینی چاہیے کہ ہر طالب علم کم از کم ایک ہنر ایسا سیکھ کر نکلے جس سے اسے روزی روٹی کی ٹینشن نہ ہو۔ طلبہ اپنی زندگی کا گولڈن ٹائم پیریڈ مدارس کو دیتے ہیں، جس میں وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیرون ملک جانے کا رواج شدید ترین ہے۔ مجھے بھی میٹرک کے بعد کالج جانا تھا اور پھر باہر جانا تھا، لیکن میں گھر والوں سے لڑ کر مدرسہ گیا اور بہت مخالفت جھیل کر پڑھا، لیکن پڑھ کر نکلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ایکچولی کرنا کیا ہے۔ لیکن اگر معیشت کے لیے کوئی ہنر سیکھا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ کمانا کیسے ہے اور دینی خدمات کیسے انجام دینی ہے۔ میں مدارس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، بس ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں جس پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو باشعور ہے اور مولوی بننا چاہتے ہیں، یا ایسے والدین جو بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں، ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ اپنے طور پر کم از کم ایک ہنر ایسا ضرور سیکھے یا بچے کو سکھائے جو آپ کو معاشی فکر سے آزاد رکھے۔ اور سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، چند ماہ میں ہی کوئی ہنر سیکھا جا سکتا ہے، اور 1-2 سال میں تو 2-4 ہنر بھی سیکھے جا سکتے ہیں۔